السلام علیکم محمد عاقل صاحب، مسرور خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی محمد عاقل صاحب۔ کیا آپ جو ہے خبر پہ جو ہے نماز جنازہ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اس کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ کسی عالم سے پوچھ کے، شیخ توصیف الرحمان آپ کی لسٹ میں ہے، شیخ معراج ربانی آپ کی لسٹ میں، وسیع اللہ عباس صاحب کی لسٹ میں، وہاں پر اور بہت سے علماء کرام آپ کی لسٹ میں۔ آپ ان کے ذریعے کی خبر پہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اگر بتائیں، بڑی نوازش ہوگی۔ بہت انشاءاللہ، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جن علماء کرام کا نام آپ نے لیا ہے، اللہ رب العالمین ان سے بھی راضی ہو، آپ سے بھی راضی ہو، اور جب ہم اور آپ قبر میں جائیں، اللہ رب العالمین اس سفر میں ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں عرش میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت میں نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا پڑوس عطا فرمائے۔ ان علماء کرام کو اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں آپس میں ملائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا نام نہیں لیا۔ میں ان کا جو سوال ہے وہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک آدمی قبر پر کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ يسأل سماحتكم فيقول كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على المرأة التي حین صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر پر اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو کیسے پڑھی تھی، یہ بتا دیجئے۔ كانت تقم المسجد وہ عورت جو کہ مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھی، دفنها سهل وضع القبر بين يديه كما توضع الجنازة جزاكم الله خيرا۔ کیا قبر کو جس طریقے سے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھی، یا کوئی خاص طریقہ تھا؟ نعم صلى عليها مثل ما صلى عليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھی قبر پر، وہ جس طریقے سے مردہ کی یا جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے دفن سے پہلے، بعین ہی اسی طریقے سے آپ نے پڑھی۔ صلى عليها جعلها أمامه وصلى عليها وسطه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو سامنے رکھا اور پھر آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، کیونکہ عورت کی نماز جنازہ جب پڑھائی جاتی ہے تو امام اس کے وسط میں کھڑا ہوتا ہے، اور اگر مرد کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کے سر کے برابر میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ وجعلها فأتبيها سواء تصلي عليه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی فوت شدہ اگر آپ کے گھر میں ہو، یا آپ نماز جنازہ کسی کی نہیں پڑھی ہے تو اس کی قبر پر جا کر ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے کہ آپ اگر اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے اس کی وفات سے اس کے دفن سے پہلے، تو بالکل ویسے ہی نماز جنازہ پڑھیں۔ دفن سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کی نماز جنازہ، اور دفن کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور رجل اگر کوئی ایک آدمی مر گیا ہے تو اس کے آپ سر کے پاس سامنے کھڑے ہو جائیں جیسے کہ پڑھی جاتی ہے۔ وعندما المرأة، اگر کوئی عورت مر گئی ہے تو آپ اس کے متوسط اس کے جنازے کے بیچ میں کھڑے ہوں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ قبر پر پڑھی ہے۔ تو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ ایک بار پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پر نماز جنازہ پڑھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر عورت کی نماز جنازہ ہے تو آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر مرد کی نماز جنازہ ہے تب آپ اس کے سر کی جانب کھڑے ہوں اور بالکل ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے کہ اگر وہ قبر سے پہلے، دفن سے پہلے اگر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت جو نماز پڑھیں گے آپ اللہ اکبر کہیں،
सीने पर हाथ बांध लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहें, फिर दुआ पढ़ें, और फिर दुआ के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दाहिनी जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर वापस आ जाएं। ये है कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा। मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हमारे यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है नमाज जनाजा कब्र पर पढ़ना, किसी को देखा नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मेरे कई साथी गुज़िश्ता 4-5 सालों में मेरे बहुत करीबी दोस्त इंतकाल कर चुके हैं, और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि जब मैं हिंदुस्तान दिल्ली जाऊं तो उनकी कब्र पर गायबाना नमाज जनाजा, कब्र पर नमाज जनाजा पढ़कर इस सुन्नत पर अमल कर सकूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।